السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله الكريم ملك بر رؤوف الرحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں جمع کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہم سب کو اس کے گھر کو بلایا. حضور علیہ السلام سے بیت المقدس تک آپ کو سیر کرائی گئی. پھر حضور علیہ السلام کو بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، پھر آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جسے ہم معراج کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پر یہ پتھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوراخ کیا. کس نے سوراخ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں سوراخ کیا. سوراخ کر کے جس براق پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اس سواری کو اس سوراخ میں باندھا گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہی سے انبیاء کرام کی سواریاں بھی وہاں پر موجود تھیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے پہلے ہی سے انبیاء کرام کے سواریاں وہاں پہ موجود تھیں. حضور علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر لے کر گئے. صفیں کھڑی ہے، تمام صفیں درست ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی، صفیں درست ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صفوں سے باہر نکلے. ہر ایک پیغمبر کے دل میں یہ آرزو، یہ ارمان تھی کہ میں آج نماز پڑھاؤں. ہر ایک پیغمبر کے دل میں یہ آرزو، یہ ارمان، یہ خواہش تھی کہ میں آج کی امامت میں کروں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا. پکڑ کر جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو مصلی پر کھڑا کیا. نماز پڑھا. جنوب تک، آسمان سے لے کے زمین تک میں پھرا ہوں، مگر آپ سے زیادہ افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ کے پیچھے کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل سے نہیں، مجھے معلوم نہیں میرے پیچھے کون کون ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پیچھے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آسمانوں کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حضور علیہ السلام کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب تھی، ایک پیالے میں دودھ تھا۔ ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ حضور علیہ السلام نے شراب سے نفرت فرمائی، پھر حضور علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو لے کر آپ نے نوش فرمایا، پیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراب سے نفرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر شراب کو حرام قرار دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اور آپ نے دودھ کو پیا، تو اللہ نے آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ کی امت انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگی۔ آپ کی امت انشاءاللہ کیا نہیں ہوگی؟ گمراہ نہیں ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام کو بیت المقدس کے باہر جب آپ کو لایا گیا تو بیت المقدس کے دروازے پر ایک سیڑھی لگائی گئی ہے، اس کا نیچے کا حصہ زمین پر ہے اور اس کا اوپری حصہ پہلے آسمان کے دروازے پر لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وہ سیڑھی ایسی ہے، ایک طرف سونے سے بنی ہوئی ہے اور ایک اس کی جو ہے جو چاندی سے بنی ہوئی ہے، اور بیچ میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم کی اولاد، جب انسان مرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرنے والا انسان اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، نگاہ اس کی لگی ہوئی رہتی ہے، گھور کے دیکھتے رہتا ہے اوپر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اصل میں وہ مرنے والا آدمی وہ سیڑھی کو دیکھتا ہے، اسی سیڑھی کے ذریعے آدم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں ان کے روحیں، ان کے ارواح اسی سیڑھی سے جاتے ہیں آسمان پر۔ تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دونوں طرف فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، جس کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سیڑھی کے نچلے حصے میں، سیڑھی کے پاس ایک میں نے بڑے فرشتے کو دیکھا جو بالکل ہیکل ہے، بالکل بہت مضبوط ہے۔ تو اس فرشتے نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا، وہ فرشتے نے حضور کو سلام کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اور کہنے لگا، وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 25,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سیڑھی کے پاس مجھے کھڑا کیا ہے۔ اس سیڑھی کے پاس مجھے کھڑا کیا ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی سے گزر کر آسمانوں کے وہ سیر کو آئیں گے، ان سے ملاقات کر لینا۔ تو وہ فرشتہ خود کہتا ہے کہ میں اس وقت سے لے کے آج تک میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میں آپ پر درود و سلام میں آپ کو ہمیشہ آپ پر بھیجتا رہتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام وہ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو آسمان کا جو پہلا دروازہ ہے اس کا نام باب الحفظہ ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ باب الحفظہ، وہ دروازے کا نام ہے۔ آسمان کے پہلے دروازے کا نام باب الحفظہ، اور وہاں پہ جو داروغہ ہے، جو فرشتہ ہے، جو دروازہ کھولنے کا جس کی ڈیوٹی ہے، اس کا نام اسماعیل ہے۔ کیا نام ہے؟ اسماعیل ہے وہ فرشتے کا نام۔
اور ان فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 70,000 فرشتوں میں ایک ایک فرشتے کے ساتھ اور 70,000 فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھلوایا تو فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ تو کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی وہ فرشتہ جن کا نام اسماعیل ہے وہ خود کہتا ہے کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کے آج تک میں ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ میں کھڑا ہوا۔ میرے بھائی پھر حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو وہاں پہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوئے، جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے نہیں صفے باندھ کے کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا فرشتوں کی ادا بڑی پسند آئی۔ فرشتے جو صفے باندھ کر کھڑے ہوئے قیام میں جو کھڑے ہوئے یہ ادا بڑی پسند آئی حضور کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل مجھے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی بھی یہ عبادت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کا ہم احسان ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے آسمان پر حضور ہے یہ امت کا خیال ہے۔ کیا فرمایا حضور نے میری امت کی عبادت میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے نماز میں قیام کو فرض قرار دیا۔ ہم جب نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں صفے باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے، فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہاں پہ فرشتے رکوع میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ ادا بھی بڑی پسند آئی۔ حضور نے دعا کی میری امت کے لیے یہ عبادت بھی شامل ہونی چاہیے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں رکوع کو فرض قرار دیا۔ ہم جو نماز میں رکوع کرتی نہیں وہ رکوع کا کرنا فرض ہے۔ پھر حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ فرشتے سجدے میں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ سجدے میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ ان کی عبادت بڑی پسند آئی تو حضور علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا۔ پہلے فرشتے جو ہے پہلے سجدے میں تھے، حضور علیہ السلام نے جب سلام کیا فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا کر حضور کے سلام کا جواب دیا، جواب دے کر پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کو یہ ادا ان کی بڑی پسند آئی۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر نماز میں 2 سجدے کرنا فرض قرار دیا۔ اب جب نماز پڑھتی نہیں اس میں کتنے سجدے؟ 2 سجدے۔ وہ سجدے کرنا کیا ہے؟ فرض ہے نماز میں۔ یہ قیام فرض ہے، دوسرا رکوع فرض ہے، تیسرا نماز میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے چوتھے آسمان پر حضور تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ فرشتے قیدے میں بیٹھے ہوئے، جو ہم قیدے میں نماز پڑھتے جو قیدے میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھنے، قیدے میں فرشتے بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی ادا ان کی بڑی پسند آئی۔ حضور نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نماز میں قیدے میں بیٹھنا اس امت پر نماز میں فرض قرار دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر، پھر 5ویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک بزرگ وہاں پر ایک گھر ہے، ایک کعبہ ہے جسے ہم بیت المعمور کہتے ہیں، اسے ٹیکا لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8ویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے، حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 9ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 10ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 11ویں آسمان پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 12ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 13ویں آسمان پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 14ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 15ویں آسمان پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 16ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ 17ویں آسمان پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئ
میرے بھائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کا جا کے میں سلام کیے، اس کے بعد آپ دونوں میں بات ہوئی، اور حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ جو کعبہ ہے، یہ کعبے کو دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور بنایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ہر دن ہر روز 70,000 فرشتے یہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ہر دن یہ بیت المعمور کا فرشتے 70,000 فرشتے یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ جب فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں تو پھر قیامت تک انہیں دوبارہ آنے کا وہ فرشتوں کو موقع نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ میرے بھائی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ جو جمعہ ہے، جمعہ میرے بھائی یہ حضور کی دعا ہے، دعاؤں کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ جمعہ کو ہمارے لیے، ہمارے جو جمعہ کی جو نماز کے لیے جو ہم جمع ہوتے ہیں، یہ حضور کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ دعاؤں کا اثر ہے، حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جمعہ کے دن جمع ہونے کا ایک موقع دیا، جمع ہونے کا، جمعہ کے دن اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ جمعہ کا دن جب آتا ہے تمام آسمان کے فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جمعہ کی اذان دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام جمعہ کے دن امامت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور تمام آسمانوں کے فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جو میں نے ابھی آذان دی، جمعہ کے دن جو میں نے آذان دی، یہ آذان کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مؤذنوں کو دینا جو جمعہ کے دن جن مؤذن نے آذان دی ہے، جمعہ کے دن جن مؤذن نے آذان دی، میرا ثواب ان کو پہنچا دینا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جو میں نے خطبہ دیا، یہ خطبے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطیبوں کو دینا جو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جو میں نے نماز پڑھائی، اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اماموں کو دینا جو جمعہ کے دن امامت جنہوں نے نماز پڑھائی ہے۔ اب ان لوگوں نے، ان فرشتوں نے تو اپنے ثواب مؤذن میں بانٹ دیے، خطیبوں میں بانٹ دیے، اماموں میں بانٹ دیے۔ اب جو فرشتے، جو آسمان کے جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارا جو ثواب، ہم نے جو جمعہ کی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کو دینا جو جمعہ کے دن نماز آ کے ادا کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائی، فرشتوں کی دعاؤں کا اثر بھی ہم پر ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے دعا کی، اسرافیل علیہ السلام نے دعا کی، میکائیل علیہ السلام نے دعا کی، تمام فرشتوں نے اس امت کے لیے جمعہ کے دن جنہوں نے نماز پڑھی ان کے لیے دعا کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم نے تو بہت بڑی سخاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتی کہ اے فرشتوں، تم نے تو بہت بڑی سخاوت کی، تم نے تو اپنا ثواب اماموں کو، مؤذنوں کو، حضور کی امت کو تم نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جو جمعہ کے دن آ کے جو جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، میں نے جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آخرت کے عذابوں سے میں نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر۔ میرے بھائی، پھر حضور علیہ السلام بیت المعمور سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا آخری بارڈر ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام، ایک جھاڑ کا نام ہے، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا جو ہے ایک درخت کا، ایک جھاڑ کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی شاخیں سونے کی ہیں،
اور اس کے جو پھل جو ہے اس کے جو پتے ہیں جیسا ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ویسے بڑے بڑے پتے گئے، اور اس میں جو پھل ہے وہ پھل کیا ہے بڑے بڑے مٹکوں جیسے ہیں۔ میرے بھائی حضرت جبرائیل السلام جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے۔ جبرائیل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے دونوں جہاں کو بنایا ہے یہ کرسی کو اللہ نے یہاں پہ بنایا مگر کسی کی مجال نہیں کہ یہ کرسی پر بیٹھے۔ حضرت جبرائیل السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس کرسی پر بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کو جبرائیل السلام نے اس کرسی پر بٹھایا، پھر کہا مقام جبرائیل جہاں پر ہے، جبرائیل السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آرزو، میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری جگہ 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جہاں پر مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہاں پر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر تمام فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل آپ بھی چلیں، تو جبرائیل السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بال کے برابر بھی اگر میں آپ کے ساتھ آیا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام اتنے اونچے مرتبے والے ہیں، اتنے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، اتنے اعلیٰ مرتبے والے ہیں کہ 7 زمین نیچے 7 آسمان نیچے سدرۃ المنتہا کا بارڈر ختم، میرے بھائی پھر آگے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ خواب قوسین او ادنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے بات چیت کی۔ خواب قوسین او ادنا کا معنی کیا ہے؟ 2 کمانوں کے برابر، یہ 2 کمان کہتے ہیں اسے، یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ دونوں کمانوں کے برابر، اتنے نزدیک ہو کر اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے بات کی ہے، خواب قوسین او ادنا۔ تو میرے بھائی حضور کا مرتبہ بہت اونچا، ہم وہ حضور کے امتی ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں بھائی؟ ہم وہ حضور کے امتی ہیں۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفہ دیا، کیا تحفہ دیا؟ نماز تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نمازیں جو دی تھی، کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں تھیں۔ کتنے نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں، کم کرا کو 5 نمازیں ہو گئی۔ پھر علماء فرماتے ہیں معراج میں ہی 6 مہینے کے روزے فرض تھے، 6 مہینے کے روزے، کم کرا کے 1 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اگر ہم رمضان کی 1 مہینے کے روزے رکھیں گے تو 6 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز اگر پڑھیں گے تو 50 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا تحفہ بھیجا؟ کیا تحفہ دے اللہ تعالیٰ؟ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائی نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے نہیں، خواب قوسین او ادنا۔ اب اگر ہم اللہ سے ملاقات کرتے تو کیا کرتے؟ جب ہم آکے جب نماز میں ہم کھڑے ہو جاتی تو کس سے ملاقات کر رہی سو ہم لوگ؟ اللہ سے۔ تو مومن کی معراج کیا ہے بھائی؟ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی